السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود وغیرہ جو ہے وہ سنتے ہیں؟ بہت سی روایت ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، میں اس کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور جو سلام کرتے ہیں مجھے، یعنی ان کے قبر پہ جا کے، تو وہ بھی میں سلام سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور عجیب عجیب قسم کی سٹوریز ہیں اس میں۔ دوستوں، تو چند چیزیں ہم سمجھ لیں۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ وہی صرف قرآن ہے۔ پہلے تو ایک بات سمجھ لیں، کوئی چیز اس کے برابر یا پیرالل یا یکساں نہیں ہو سکتی، نہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام عظیم المرتبت کے باوجود ایک انسان ہیں، ایک بشر ہیں، بالکل بشر جس طرح عام بشر ہوتا ہے، جس طرح اللہ نے بشر بنایا۔ میں نے بتایا ہوا ہے کہ 3 مخلوق اللہ نے بنائی ہیں۔ ایک تو فرشتے ہیں جو نوری ہیں، ایک جن ہیں جو ناری ہیں، آگ سے بنے ہیں، اور ایک انسان ہیں جو خاکی ہیں، آدم علیہ السلام سے آن ورڈ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر مقام کے باوجود ایک انسان تھے، انسانوں کی طرح پیدا ہوئے، انسانوں کی طرح رہے، انسانوں کی طرح ان کی وفات ہوئی، تو وہ ایک انسان تھے۔ ان کا جو اصل کام تھا، وہ جو وحی آتی تھی اس کو دوسروں تک پہنچانا تھا، اور پھر اس وحی کے مطابق زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا تھا، شریعت کہہ لیں، واٹ ایور، وہ نازل کرنا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو کہ تمہیں قرآن، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی تعلیم دے کے گئے، جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن انہیں نے دیا ہوا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے تو اللہ نے کبھی نہیں وحی کی۔ تو دوسرا، پاک کرتا ہے، حکمت بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں سمجھیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں، آفٹر مور دین 1400 ایئرز لیٹر، اتنی سٹوریز، کہانیاں، حکایتیں بن گئی ہیں۔ مثلا جو احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک قرآن کے پیرالل چیز بن گئی ہے، اور لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے، احادیث کو پڑھتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ اردو میں لکھی ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ بقول مولویوں کے بغیر آپ وضو کے پکڑ سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پکڑنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ ہے، رب ہے، رب العالمین ہے، ساری دنیا بنانے والا ہے، ہم لوگوں کو، انسانوں کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی دفعہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے پر قرآن اتارا۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں ہے کہ ہم نے اپنے ایک بندے پر، عبد لفظ ہے، عبد کا مطلب ترجمہ میں وہ غلام بھی کیا گیا ہے، خادم بھی کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عبد بندے کو کہتے ہیں، کہ عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ تو عبد اپنے ایک بندے کے اوپر اتارا، اور بار بار لفظ آتا ہے کہ یہ ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد رسول اللہ، یہ ایک بندے ہیں،
مرد ہیں، رجل کئی جگہ ان کی جگہ قرآن میں آیا لفظ رجل، رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد۔ اچھا، ایک بات ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن پاک میں مقام دیا ہے، ان کو خود رب العالمین کہا ہے، ان کو رحمت للعالمین کہا ہے، ٹھیک۔ پھر آپ کو اپنا حبیب کہا ہے، حبیب اللہ۔ پھر فرمایا کہ لقد کان لکم رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ان کی جو ہے تقلید، ان کی جو اسوہ ہے، ان کی جو سیرت ہے، وہ آپ کے لیے نمونہ ہے، بہترین اسوہ، نمونہ حسنہ، بہترین، یعنی ہمارے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، ہمارے آئیڈیل حضور ہونے چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر آپ کا ایک لقب قرآن نے دیا خاتم النبیین، یہ کوئی بھی نبی نہیں تھا، آخری نبی آپ ہیں۔ تو آپ کا بیسک کام بشیرن و نذیرن تھا، اور اللہ کا حکم نافذ کر کے دکھانا تھا، اور انہوں نے کر کے دکھایا اپنی وفات سے پہلے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ میں، اللہ کہتا میں اور میرے فرشتے، وہ انٹیگرل پارٹ ہیں اللہ کا، اس کے حکم پہ چلتے ہیں، اسی کا حکم ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں۔ تو اے لوگو تم بھی ان پر درود بھیجو، یعنی کمال ہے، یہ کسی نبی کے بارے میں قرآن میں نہیں آیا کہ میں اور میرے فرشتے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو لوگو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی، یعنی درود بھیجنا ضروری ہو گیا ہے، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ فرض ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا۔ اب یہ بات کہ کیا آپ اپنی قبر میں سنتے ہیں، سلام ہو، درود ہو، یا ان تک پہنچتا ہے؟ اب بات بڑی سمپل سی ہے کہ قرآن نے ایک اور چیز بتائی ہے کہ مردہ نہیں سنتا قبر میں۔ یہ اور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں موجود ہیں، اور ان کے جسم کو، ان کا جسم بھی محفوظ ہے، اور یہ ان کا ہی نہیں، انبیاء، شہداء، صالحین، یہ سب کا جسم محفوظ ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کا جسم محفوظ ہے، اس کو زمین نہیں کھا سکتی، یا زمین کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہ، ان کی روح جا چکی ہے جنت میں۔ تو اب وہ کیسے سنتے ہیں جو نہیں سن سکتے؟ یہ روایت جو ہیں، یہ پتہ نہیں کون لوگ بناتا ہے۔ ہاں، جہاں تک ان تک درود پہنچانے کی بات ہے، میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی روح تک یہ درود پہنچاتے ہوں، لیکن قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جواب دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ یہ عجیب عجیب باتیں کہ میں قبر پہ گیا، آپ کی پہ گیا تو آپ نے فرمایا، یہ سب ڈرامہ بازی ہے، یہ سب جہالت ہے جو لوگ کرتے ہیں اپنے آپ کو نیک شو کرنے کے لیے۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ تک درود شاید اللہ پہنچاتے ہیں ان کی روح کو، لیکن ان کی قبر میں، یا وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے نا کہ مجھ پہ بھیجا کرو، میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، یہ بالکل قرآن کے منافی ہے۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔